الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نے 1 گھنٹہ 34 منٹ کا ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، جس میں کیسر احمد راجہ صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا سے کچھ سوالات کیے ہیں اور مرزا نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ پوری گفتگو کا اگر خلاصہ اور لب لباب نکالا جائے تو اس 1 گھنٹہ 34 منٹ کی گفتگو کے دوران جو سب سے زیادہ موضوع اور نقطہ ڈسکس ہوا ہے وہ ہے فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے کیا جائے، فرقہ واریت کو کس طرح ختم کیا جائے۔ کیسر احمد راجہ صاحب کی طرف سے انجینئر محمد علی مرزا کو جو سوال کیا گیا اس کا انداز کچھ یوں تھا کہ آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، زبانی کلامی تو آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہوں، لیکن جس انداز سے فرقہ واریت کے حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ ایک الگ سے نیا فرقہ کریٹ کر رہے ہیں، الگ سے نیا فرقہ بنا رہے ہیں۔ تو جس طرح بار بار آپ ذکر کرتے ہیں فرقوں کا اور فرقہ واریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ کیا اس سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی؟ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خلاصہ ہے ان کی گفتگو کا تو مرزا جیلمی کا حال تو یہی ہے کہ فرقہ فرقہ کر دے میں آپ پہ فرقہ ہوئی، تو یہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں، لیکن مرزا جیلمی دراصل ایک الگ سے اپنا فرقہ بنا رہا ہے اور جو بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، کفریہ جملے اس نے کہے اور صراحتاً اس نے قرآن و سنت کے خلاف باتیں کی ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور اس کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ ان باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو فرقہ ظاہر اسی طریقے سے وجود میں آتا ہے جو کہ مرزا جیلمی پورے کا پورا اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اب مرزا جیلمی نے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا جو مشورہ دیا ہے، پہلے اپنے سابقہ بیانات میں بھی اور کئی ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی مرزا جیلمی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ فرقہ واریت اس طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کر لیں اور ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو چندے دیں۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ مرزا جیلمی نے جو مشورہ دیا ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے یا عملی طور پہ مرزا جیلمی خود بھی اس پر عامل ہے کہ وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور کسی پر کفر اور شرک کے فتوے نہیں دیتا؟ آیا مرزا جیلمی خود بھی اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ہم مرزا جیلمی کے کچھ بیانات اور کلپس آپ کے احباب کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مرزا جیلمی امت مسلمہ کی اکثریت کو نعوذ باللہ تعالی مشرک سمجھتا ہے، اور کسی کو مشرک کہنا یا کسی کو گستاخ رسول کہنا مرزا جیلمی کے اپنے بیان کے مطابق اس کو کافر قرار دینا ہے۔ خود تسلیم کیا، خود اس نے بیان دیا ہوا ہے کہ کسی کو مشرک کہنا یا کسی کو گستاخ رسول کہنا یہ اس کو کافر قرار دینا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہیں تو کافر ہی کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو وہ۔ اور یہ دعویٰ بھی ساتھ کیا کہ میں کسی کو گستاخ رسول نہیں کہتا۔ کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں صرف گستاخیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں، کسی کو گستاخ رسول نہیں کہتا۔ اب مرزا جیلمی کے ہم جب بیانات دیکھتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے۔ دیکھیں مرزا جیلمی نے کوئی کتاب نہیں لکھی،
کہ جس کتاب کا ہم حوالہ پیش کریں کہ اس کتاب کے اندر اس صفحے میں مرزا جیلمی نے یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہے اور یہ بات بیان کی ہے. ظاہر ہے اس کی ساری ویڈیوز ہیں تو ہمیں مجبوراً ویڈیوز کا حوالہ دینا پڑتا ہے اور اس کا کلپ دکھانا پڑتا ہے، اور جو ہمارا مطلوبہ حصہ ہوتا ہے، جو ریفرنس ہوتا ہے، ہم نے وہی کوڈ کرنا ہوتا ہے. مرزا کے بلائنڈ فالورز بعض وہ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو نا وہ چھوٹا کلپ کاٹ کے لگایا ہے. بھئی آپ مرزا جیلمی سے یہ شکوہ کیوں نہیں کرتے جب 500 صفحے کی کتاب سے 4 لائنیں دکھا کے اور ان میں سے بھی بہت سارے مقامات پہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرتا ہے، اس وقت آپ کا شکوہ کیوں نہیں ہوتا مرزا جیلمی سے؟ ہم کلپ جب لگاتے ہیں تو پوری دیانتداری کے ساتھ لگاتے ہیں مرزا جیلمی کا. اب مرزا جیلمی نے اپنے بیانات کے اندر اور اپنی کلپس کے اندر امت مسلمہ کی اکثریت کو مشرک کس کس مقام پہ قرار دیا ہے. ایک جگہ پہ اس نے توحید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک، اور کہا کہ توحید اور ختم نبوت دونوں پر ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. دین کی اصل ہے توحید اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں. یہ زیادہ مسئلہ ہے، یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے. اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں، جہنم میں جائیں گے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے. والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر ایک اور مقام پہ مرزا جیلمی نے پاکستان کے مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کے لیے یہاں تک یہ کہا کہ یہاں کہاں مسلمان ہیں جن کو جماعت کے اندر شامل کروں، مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں. قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شرک سنی کر رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا، ہم تو اس سٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا. یہ مرزا جیلمی کی سٹیٹمنٹس ہیں مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے خلاف. اور یہ بھی اس نے تسلیم کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 85% سنی ہیں اور وہ اکثر جو ہے نا وہ شرک کر رہے ہیں. تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے، کیونکہ سنی 85% ہے. ان 85% میں بھی 60-70% صوفیاء کے اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اسماعیلیہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ان کے مقابلے میں. شیعہ بھی شرک کر رہے ہیں اور سنی بھی اکثریت شرک کر رہے ہیں. تو باقی پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ باقی پیچھے مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز رہ جاتے ہیں. تو اکثریت مسلمانوں کی ان کو مرزا جیلمی مشرک قرار دیتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. صحیح احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. اور جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان احادیث سے رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اجماعی طور پر کلیتاً یا اکثری اور اغلبی طور پر، کیونکہ للاکثر حکم الکل، اکثریت کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، اور النادر کالمعدوم، اور جو نادر ہوتا ہے وہ معدوم نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے. تو امت کا مجموعی حصہ یا اکثریت اور اغلبی حصہ وہ شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث متفق علیہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر جامع ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا. صحابہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یوم الحج الاکبر، آج حج اکبر کا دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی عبادت کریں. شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے
کہ تمہاری اس زمین پر شیطان کی عبادت کی جائے، اور شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں اس کی عبادت کی جائے۔ یہ تمام جو نا وہ حدیث کا مضمون صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو فرمایا ریاکاری۔ یعنی حضور کو اگر اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ شرک اکبر کا نہیں، شرک جلی، شرک اعتقادی کا نہیں، بلکہ شرک اصغر کا، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ یعنی امت ریاکاری کرے گی اس کا حضور کو خوف تھا، لیکن امت جو ہے وہ شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ واضح احادیث موجود ہیں۔ امت مسلمہ کو مرزا جیلمی نے اکثریت کو مشرک قرار دیا اور خود مانا کہ کسی کو مشرک کہنا یا کسی کو گستاخ رسول کہنا یہ اس کو کافر قرار دینا۔ تو اس اعتبار سے مرزا جیلمی نے امت مسلمہ کی اکثریت کو کافر قرار دیا ہے، اور یہ مکفر المسلمین ہے، اور وہی عقائد و نظریات ہیں اس اعتبار سے مرزا جیلمی کے جو خارجیوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ ایک جگہ پہ مرزا جیلمی نے عرب کے شافی مسلمانوں کو قبر پرست قرار دیا، اس کا باقاعدہ کلپ موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ اور اہل سنت کے خلاف بہتان باندھتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ شکر کریں 73 کے آئین میں آپ کو کافر قرار نہیں دیا آپ کو، ورنہ آپ نے گنجائش کوئی نہیں چھوڑی ہوئی کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے۔ اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں۔ دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے، تو اڑے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں وڑاں گا ہی نہیں تو تک تم اپنے مرید نہ لے جاواں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے۔ یعنی سنی مسلمان ان کو نعوذ باللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑا قرار دیا ہے، لہذا آپ کافر قرار پاتے ہیں۔ 73 کے آئین میں آپ شکر کریں کہ آپ کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی گویا کہ مرزا جیلمی اس وقت ہوتا تو مرزا جیلمی پوری کمپین چلاتا کہ ان کو نعوذ باللہ تعالیٰ کافر قرار دیا جائے۔ حالانکہ کوئی سنی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اہل سنت کے عقیدے پر ہو، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ولیوں کو انبیاء سے افضل قرار دے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل تو دور کی بات ہے، نبی کے برابر بھی قرار دینا یہ کھلم کھلا کفر ہے، اور یہ ضروریت دین کا انکار ہے۔ کوئی سنی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن مرزا جیلمی نے یہ بہتان اہل سنت کے اوپر لگایا۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اس نے یہ کہا تھا کہ آج اگر قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا تو ہم پوری کمپین چلاتے۔ میرا کلپ آنا تھا، کہتا کہ میں نے کہنا تھا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ والے ہیں ان کو بھی کافر قرار دیا جائے۔ میں اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا، ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا۔ ہاں جی، سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں، ایک عمران خان، دوسرے انجینئر صاحب۔ تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا، یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا؟ یا وہ فارغ نہ ہوتے، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں باندری دے جو پیر سڑتے ہیں نا تو اپنے بچے تھلے دے دیا۔ ہاں اے مولویوں کے جو چندے بند ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بابے بھی پیر تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں، جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقتی بچ گئے، ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی، نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی۔ اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ، میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں، اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو، اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ۔ ہاں تو بڑا پلا ویلا سی، بچ گئے ہو۔ اور مشورے کیا دے رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کو مسلمان مانیں، اور اپنا عمل کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کو اسمبلی کے اندر کافر قرار دلوانے کی جو ہے وہ منصوبے بنا رہا ہے کہ آج اگر مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا تو میں ان کو کافر قرار دلواتا۔ تو خود مکفر ہے، خود تکفیر کرتا ہے، اور مشورے کہہ دیتا ہے کہ تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو مسلمان مان لیں۔ اور احناف کو اس نے مرزا جیلمی نے گستاخ رسول بھی کہا
اور کہا کہ کٹر ٹھیٹ حنفی گستاخ رسول ہیں، تم ہو گستاخ رسول۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی۔ تسی لوگ ہو حدیث حدیث، تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ دیوبندی مفتی کا جواب دیتے ہوئے اس نے احناف کے حوالے سے یہ کہا کہ جو حنفی ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مقابل میں اماموں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ گستاخ رسول ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ احناف کو کہا کہ یہ انڈکلیئرڈ گستاخ ہے، کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں، کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295C لگ جائے گی، ہاں، لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور ایک جملہ اپنی طرف سے مرزا نے بنایا اور اس پر پھر کفر کا فتویٰ دیا۔ کہا کہ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ مرزا جیلمی نے فتویٰ دیا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہاری باری آتی ہے تو تم لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا ہے، پونے گھنٹے کا میرا بیان تھا، لیکچر تھا، اس میں سے 25 سیکنڈ نکالے گئے، تو یہ تم علماء کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش نہیں کرتے؟ یقیناً آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہو۔ جب کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والا گمراہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ جس طرح خوارج ڈائریکٹ پڑھتے تھے، جس طرح مجسمہ نے ڈائریکٹ پڑھا، جس طرح قادیانی ڈائریکٹ پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب اپنا نکالتے ہیں، کلمۃ حق ارید بہا باطل، جب قرآن پڑھ کے کلمہ حق کا بول کے اس کا مطلب غلط لے گا تو کیا گمراہ نہیں ہوگا؟ یقیناً گمراہ ہوگا، اور یہی مراد ہوتی ہے اور یہی مقصود ہوتا ہے بتانے کا۔ لیکن مرزا جیلمی جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنی طرف سے ایک جملہ بناتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ اس نے کفر کا فتویٰ علماء کے خلاف دیا۔ اپنی بات آتی ہے تو کہتا ہے میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کی جتنی گرفت ہوتی ہے علماء گرفت کرتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ جب میں نے اس کے گستاخانہ اور کفریہ نظریات اور عقائد پر اس کی گرفت کی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا کلپ لگایا۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو انبیاء کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ہم نے اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹا ہے؟ اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں، پورے کا پورا آگے پیچھے سارا کلپ دیکھیں۔ اس نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا، اور یہ کس کی تعلیم ہے اس طریقے سے توحید بیان کرنے کی کہ نعوذ باللہ تعالی انبیاء کی گستاخی کی جائے؟ پھر اس نے یہ کہا کہ قادیانی آیت ختم نبوت کا ترجمہ درست کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ آپ کے علماء آیت ختم نبوت کا ترجمہ جو آخری نبی ہے یہ غلط کرتے ہیں۔ تو کانٹیکسٹ دیکھ لیں، کیا کانٹیکسٹ کاٹا اس کا۔ یقیناً مرزا جیلمی کا یہ بہت بڑا دجل ہے، اور یہ اس ترجمے کو غلط قرار دینا مرزا جیلمی کا یہ کفر ہے کہ آیت ختم نبوت کے ترجمے کو جو آخری نبی کیا گیا اس کو غلط قرار دینا مرزا جیلمی کا کفر ہے۔ پھر جو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، میں جنت میں تمہیں منی گاڈ بنا دوں گا، منی خدا بنا دوں گا۔ اس کا بھی کوئی سیاق و سباق نہیں کاٹا گیا، پورا جملہ ہے، پورا بیان سن لیں، پورے بیان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مرزا جیلمی نے اس میں کوئی ایسی بات کی ہو، یہ بالکل جملہ کفر ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے جو قادیانیوں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ اس کا کیا کانٹیکسٹ کاٹا گیا ہے؟
یقیناً مرزا جلمی کا یہ بیان کفریہ ہے. قادیانی ہمیں مسلمان کیا ولی اللہ بھی مان لیں وہ تب بھی کافر رہیں گے, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے. اپنی باری آتی ہے تو کہتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا بات, جملہ کاٹا گیا, اور پھر اس کو ایکسپلین کرے گا, ایسی ڈیفینیشنز اور ایسی تعریفات لے کے آئے گا کہ لغت اور محاورات اس سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں. کیسر احمد راجہ صاحب نے مرزا جلمی سے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر سوال کیا اور کہا کہ مرزا صاحب آپ نے جو پاکستان کے اندر سیکولر نظام کو نافذ کرنے کی بات کی ہے کہ سیکولر نظام آ جانا چاہیے, تو یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو مرزا جلمی نے کیسر احمد راجہ صاحب نے پھر مرزا جلمی کو سیکولرزم کی ڈیفینیشن باقاعدہ پڑھ کے انگلش میں سنائیں کہ یہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے, لا دینیت, بے دینی. تو کیا آپ پاکستان میں یہ چاہتے ہیں؟ تو کہتا نہیں جی, میں اصل میں چونکہ یہ سیکولرزم کا لفظ میں نے بولا ہے, اس کی ڈیفینیشن بھی میں کروں گا. جس طرح ہمارے استاذ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ وحدت الوجود کے حوالے سے اس کو درست سمجھتے تھے یا صوفیہ کے نظریے کو برحق سمجھتے تھے, لیکن اس کی ڈیفینیشن وہ اپنے طور پر کرتے تھے. تو جو ڈیفینیشن میں کروں گا میں اس کے مطابق سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں. جو سیکولرزم ہے وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہے, اور اس کی آپ نے بیس یہ دی تھی کہ یہ مختلف جو مسالک ہیں یہ ہمیں وہابی اسلام یا شیعہ اسلام یا سنی اسلام, سنیوں کے جو جتنے بھی آگے سب سیٹ ہیں سارے, کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے, تو سیکولرزم پھر اس کے زیادہ نزدیک آ جاتا ہے, اسلام کے زیادہ نزدیک ہے. جی, میں ایز کمپیئر ٹو میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جارج ہولوک کی. یہ وہ آدمی ہے جسے سیکولرزم کی ٹرم کوئن کی ہے, لفظ اس نے ایجاد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیکولرزم از اے کوڈ آف ڈیوٹی پرٹیننگ ٹو دس لائف فاؤنڈیڈ آن کنسیڈریشنز پیورلی human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. کہ سیکولرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل یقین سمجھتے ہیں, ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. اس میں سے کون سی چیز آپ کو اسلام کے نزدیک لگتی ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن تو میں کروں گا نا. جس طرح میں صوفیاء سے اتنا اختلاف رکھتا ہوں, اس کے باوجود وحدت الوجود وہ جب کہتے ہیں تو اہل حدیث تو صوفیاء کو کافر سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی وجود ہی نہیں, یعنی ہم بھی اللہ کا حصہ ہے. اس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے. ڈاکٹر سار صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ اہل حدیث نے لگایا کہ وہ اس کو مانتے تھے. تو ڈاکٹر سار صاحب سے جب میں نے پوچھا, ان کا کہ وحدت الوجود کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں اس کا پابند ہوں, یہ کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کا پارٹ ہے. سیکولرزم کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں یا ڈیموکریسی کی, کہ حلال کے دائرے کے اندر نبی علیہ السلام بھی حدیث میں نہیں آتا. جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ جمہوریت کا لفظ تو اہل سنت کے ہاں رائج ہے. یہ ان معنوں میں ہے جو یہ آپ ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں نا, ویسٹرن ڈیموکریسی یا اس قسم کا سیکولرزم, یہ تو کفر ہے. اچھا, اپنی بات آتی ہے تو ڈیفینیشن تبدیل کر دیتا ہے, تعریف تبدیل کر دیتا ہے. اور جب سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب پہ زبان کھولتا ہے اور دریدہ دہانی کرتا ہے, تو اس میں سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب و سکر کی جہاں بات کی ہے, چیپٹر باندھا ہے, بالکل پہلی لائن میں انہوں نے سکر کی پہلے ڈیفینیشن بیان کی ہے. سکر کی تعریف کی ہے, غلبہ محبت حق تعالی, اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ, جس میں انسان کے اپنے افعال و اختیارات کی نفی ہو جاتی ہے اور بندے کا فعل اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہوتا ہے. صوفیہ اس کو سکر کہتے ہیں. تعریف کی ہے باقاعدہ, اور پھر آگے گفتگو کی ہے سہو اور سکر کے حوالے سے, لیکن اس میں اپنا لقمہ ایڈ کرتا ہے اور سکر کا معنی کرتا ہے مدہوشی, نشے کی حالت. حالانکہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ چیپٹر کے آغاز میں سکر کی تعریف کی ہے, اور یہ قاعدہ قانون ہے, لا مشاہدہ فی الاصطلاح, اصطلاح کے اندر کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اپنی بات آتی ہے تو کہتا جی ڈیفینیشن میں خود کروں گا, اور دوسروں کی بات آتی ہے تو ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی مرزا جلمی کوشش کرتا ہے. اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں مرزا جلمی سے کیسر احمد راجہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ مطمئن ہیں اس بات سے جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پر آپ سے اختلاف رکھتے ہیں, اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پر آپ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ اس ٹاپک پہ آخری سوال کہ آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں, اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پہ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں, بالکل نہیں. میں صرف
आधी बात के साथ एग्री करता हूँ कि उलमा मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे खिलाफ सुनती है, वो मुझे सुनती है, सुनने के बाद वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। यानी उलमा अमूमी तौर पर मिर्ज़ा जलमी के मुखालिफ हैं, और जो इस्लाम मुखालिफ तबका है वो अमूमी तौर पर मिर्ज़ा जलमी से इत्तिफाक रखता है। ये सवाल था। इसका जवाब क्या देता है? जवाब ये दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आधी बात से एग्री करता हूँ कि उलमा मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे ख़िलाफ़ सुनती है वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। ये जवाब दिया। हालांकि सवाल ये था कि उलमा अमूमी तौर पे आपसे इख्तिलाफ रखते हैं, तो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, आधी बात से इत्तिफाक रखता हूँ। कौन सी आधी बात से? यही तो आपसे पूछ रहे थे कि उलमा आपसे अमूमी तौर पे इख्तिलाफ रखते हैं, तो आप बताएं कि उलमा इख्तिलाफ रखते हैं। कहता पब्लिक जो है ना उनकी, वो मुझे मानती। पब्लिक की तो बात ही नहीं हो रही। और फिर पब्लिक के बारे में जो खुद मिर्ज़ा जलमी ने जो ना वो बयान दिया है, पब्लिक के बारे में मिर्ज़ा जलमी बयान देता है कि ये जो पब्लिक है ना, अवाम अल अवामो कल अनाम, अवाम तो जानवरों की तरह। और फिर अवाम तो क्या कीजिए, नौज़बिल्लाह मुद्दी साहब नाज़मी है, अवाम को कहते हैं अवाम कल अनाम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। ये तो आयत है कुरान की, सूरतुल आराफ की आयत है। चौपायों की तरह जो पब्लिक तुम्हें मान रही है, उस पब्लिक को तुम जानवर करार दे रहे हो, उस पब्लिक को तुम जो है वो चौपाया करार दे रहे हो। और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे खिलाफ सुनती है, वो मुझे सुनती है, सुनने के बाद वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। और फिर अवाम तो क्या कीजिए, नौज़बिल्लाह मुद्दी साहब नाज़मी है, अवाम को कहते हैं अवाम कल अनाम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। ये तो आयत है कुरान की, सूरतुल आराफ की आयत है। तो पब्लिक की तो बात ही नहीं है, उलमा की बात हो रही है। और उलमा जो है वो उमूमी तौर पे मिर्ज़ा जलमी के मुखालिफ हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जलमी की जो बोंगियाँ और मिर्ज़ा जलमी की जो जहालतें हैं उनको देख के उलमा कभी भी मिर्ज़ा जलमी से इत्तेफाक नहीं कर सकते।